نے اسے پہلی دفعہ دیکھا وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا یعنی اسکارف پہنا ہوا تھا جس میں صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ میرا خیال تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو وہ چھپا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور میرے لیے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا وہ میری دوست اور زندگی کی ہم سفر بنے گی۔ میں نے اس کا نمبر حاصل کیا اور ایک میسج کیا، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن جواب نہ آیا۔ پھر میں نے ایک اور میسج کیا، ہم دوست بن سکتے ہیں، مجھے غلط مت سمجھو، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، مہربانی کر کے جواب دو مجھے۔ پہلے تو اس نے مجھے نظر انداز کیا، پھر وہ غصے میں آ گئی اور اس نے مجھے ایک میسج کیا، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے جو اس طرح کے میسج کر رہے ہو، ایسی شاعری اور درخواست کر رہے ہو جیسے تمہارا کوئی دوست ہی نہیں، دوبارہ میسج مت کرنا، سمجھے؟ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے جواب دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میسج کرنے کی، اتنی بے عزتی ہونے کے بعد بھی تم مجھے میسج کر رہے ہو، بہت ہی بے غیرت قسم کے انسان ہو تم۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، میں تمہیں دوست کی طرح پسند کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ دوستی پہلا مرحلہ ہوتا ہے پیار کا، جس نے یہ کہا تھا میرا دل اسے پکڑ کر بہت مارنے کو کر رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ فارمولا آزمایا تھا جس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر مایوس ہونے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کا دل میرے لیے بدل دے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ختم کر دے، میں اس کو بہترین دوست بنانا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ اس کا دل بدل دے، اس کا دل بدل دے۔ میں بھی ڈھیٹ قسم کا آدمی تھا، بار بار اس کو میسج کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کوشش کرتے رہیں اور آپ کے دل میں کوئی گندگی نہ ہو اور آپ کا دل صاف ہو تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس انسان جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پہلے سے منانا چاہتا تھا کہ وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس نے پہلے کوشش کر کے اس کا نمبر حاصل کیا اور اسے میسج کیا۔ اسے تقریباً 6 مہینے لگے اس سے دوستی کرنے میں۔ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ میں کتنا خوش تھا۔ ہم ایک یونیورسٹی میں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کرتے، زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے، کیا پسند ہے کیا نہیں، ہم سب کے بارے میں بات کرتے۔ ہم بہترین دوست بن گئے تھے، اتنے بہترین کہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پڑھ سکتے تھے، دور سے دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس کا موڈ خراب ہے اور وہ اداس ہے یا میں اداس ہوں تو وہ بتا دیتی تھی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں ماہا کو بتا دوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری خواہش تھی کہ کاش میں اس کو بتا سکتا، لیکن میں اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں اس کو کھو نہ دوں۔ کہتے ہیں کہ محبت وہ جذبہ ہے جو کسی طرح سے بھی مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جو ہماری اتنی اچھی دوستی ہے، جس کے ذریعے سے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، کہیں میں اس سے محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے کھو نہ دوں۔ اسی ڈر سے میں نے اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر ایک دن ماہا نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو تم میرے راز کو راز ہی رکھو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں لازمی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہارا راز راز ہی رکھوں گا۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ عبداللہ میں سلیمان سے پیار کرتی ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو۔ کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے اور وہ کسی اور سے محبت کرتا ہو تو اس کی تکلیف کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو محبت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ میری آنکھیں برف کی طرح جم گئی تھی، میں صدمے کی حالت میں تھا، خود کو اندر سے بہت بھاری سا محسوس کر رہا تھا، جسے جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر سا رکھ دیا ہو۔
میں بہت زور زور سے رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو تھے کہ گر ہی نہیں رہے تھے، یعنی میری آنکھوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ گرنا تو دور کی بات تھی، میں بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ میں رونا چاہتا تھا پر رو ہی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح گھر واپس آیا۔ مجھے 2 دن تک بہار رہا۔ جب میں اپنے جذباتی درد پر غالب آ گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور برداشت کرنا سیکھ لیا کہ اب مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو میں نے اپنے موبائل میں 30 میسج دیکھے جو مہا کے تھے۔ وہ میرے لیے پریشان تھی، الجھن میں تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بیمار تھا۔ کہتے ہیں جب انسان محبت میں ہو تو دوسرے کی محبت نہیں پہچان سکتا۔ دوست ہونے کی وجہ سے اسے میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ کچھ دنوں بعد ہم اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ پہلے جب اس نے نام لیا تو مجھے نام یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نام پوچھا تو اس نے بتایا اس کا نام سلیمان ہے۔ میں اسے جانتا تھا، وہ میرے مقابلے میں بہت خوبصورت تھا۔ ایسا شخص جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو اور آپ سے بہتر ہو تو پھر آپ کی حالت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے آج تک کسی سے نفرت نہیں ہوئی، لیکن آج اس شخص سے بہت نفرت ہوئی۔ میں اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ میں اسے جل رہا تھا۔ مجھے اس سے حسد ہو رہی تھی، اور جہاں حسد اور جلن آ جائے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح ماہا کو الگ کرنا تھا سلیمان سے۔ میں نے اسے کہا وہ بالکل بھی تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھ پر یقین رکھو۔ لیکن ماہا نے کہا مجھے اس پر پورا یقین ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اس نے صاف اور واضح انداز میں مجھے بتایا کہ وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتی، وہ اچھا ہے یا برا، سچا ہے یا جھوٹا۔ اسے بس یہ بات یاد تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، پھر چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہی سہی۔ میں اسے برا بنا دوں پر وہ اس کے لیے برا نہیں تھا۔ اس نے میرے منہ پر کہہ دیا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گی اور کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ میں ہل کر رہ گیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور اب سے میں تمہارا دوست بالکل نہیں رہا۔ میں مطلبی ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں دوست چاہیے یا اپنا پیار۔ یہ میری ایک چال تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے لیے بہترین دوست ہو اور تم جانتے ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں تمہارے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر کام تم سے پوچھ کر بتا کے کرتی ہوں۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں، تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ نہیں؟ لیکن مجھے اس سے چھوڑنا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہ میری ہو بھی گئی تو میری نہیں ہوگی۔ یہ بات میں جانتا تھا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے پیار ضرور کرتی ہوگی، لیکن اپنے محبوب سے زیادہ نہیں کرتی۔ میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ مہا عبداللہ سے پیار کرتی ہے، لیکن سلیمان سے زیادہ نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے آخری الفاظ بولے کہ اگر تم میری دوست ہو تو سلیمان کو چھوڑ دو، اگر تم میری دوست نہیں ہو تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے دوست نہیں ہو، میرا دوست اتنا مطلبی تو نہیں تھا، تم میرے دوست نہیں ہو۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی، ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ ماہا۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے نہیں اپنے محبوب کو چنا تھا۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور اس کا ای میل ایڈریس بھی ڈیلیٹ کر دیا، ساری کشتیاں جلا کر پھر کبھی نہ ملنے کا وعدہ کیا۔ میں نے جب اس سے سارے رابطے ختم کر دیے تو مجھے کراچی میں بھی نہیں رہنا تھا جہاں وہ رہتی تھی، مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نوکری کے لیے لاہور چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا
کہ چاہ کر بھی میں اسے یاد نہ کر سکوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی یاد آئے۔ میں نے اپنی دوستی توڑی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی میری نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے گھر والوں، دوستوں، سب کو بھول گیا۔ میں نے خود کو مشین بنا دیا تھا۔ ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے ایک خواب دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے۔ کہاں ہو تم؟ میں تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ کہاں ہو تم؟ واپس آ جاؤ۔ اگر تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، پلیز واپس آ جاؤ۔ جب میں جاگا تو بہت پریشان تھا۔ میں اٹھا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی۔ اس کے لیے میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں تو خوش نہیں، لیکن تو اسے تو خوش رکھ۔ تو نے میری تو خواہش پوری نہیں کی، پر اس کی تو خواہش پوری کر۔ مجھے تو نہیں دیا، پر تو اسے تو وہ دے جو مجھے نہ ملا، اسے وہ مل جائے جو وہ چاہتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وہ خوش رہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو نظر انداز کیا کیونکہ یہ میری کمزوری بن سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر دیا۔ زندگی یوں ہی 2 سال تک چلتی رہی، خود کو مشین بنا کر پاگل پن کرتے اور خود کو مصروف کر کے۔ لیکن پھر مجھے کراچی آنا پڑا اپنی بہن کی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں اپنے دوستوں سے ملا جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ گلاب خان بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں میرے دوستوں میں ایک تھا۔ گلاب خان ہمارے کلاس فیلو ذکی کی بات کر رہا تھا تو اچانک اس نے مجھے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے ہماری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ مجھے یاد تھا، پر میں نے جھوٹ کہا، مجھے یاد نہیں کون تھی۔ اس نے کہا، میں مہا کی بات کر رہا ہوں، وہ پاگل ہو گئی ہے۔